محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل فلاں بندہ دنیا میں میرا محبوب ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین جو تیرا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب کیوں نہیں ہوگا, ہم بھی اس سے محبت کریں گے. تو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے کفیل کہ جبریل تم 7 آسمانوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بندہ دنیا میں اللہ کا محبوب ہے, اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو. بخاری میں ہے یہ. تو 7 آسمانوں میں جبریل امین اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے, اے آسمان کے رہنے والے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے. یہ تو عالم بالا میں اس بندے کی محبوبیت کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کا محبوب بنا تو سارے ملائکہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ عالم بالا میں ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فَيُجْعَلُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ. اس عالم بالا میں مقبولیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زمین میں اسے مقبول بنا دیا جاتا ہے. انسانوں کے دلوں میں, مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عقیدت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اور انہیں دنیا میں مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے. یہ ثمرہ ہوتا ہے, پھل اور نتیجہ ہوتا ہے عالم بالا کی مقبولیت کا. پہلے عالم بالا میں مقبول بنے, محبوب خدا بنے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ انہیں مقبول کر دیتا ہے. تو بات یہ تھی کہ اولیاء کرام کو اللہ نے مقبول بنایا تھا. یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بنائے ہوئے بندے کو نامقبول بنائیں. تو جسے اللہ نے مقبول بنا دیا اسے کوئی نامقبول بنا نہیں سکتا ہے. اس وجہ سے یہ کوششیں چاہیں جتنی کر لیں مگر اللہ نے انہیں مقبول بنایا ہے, ان کی مقبولیت تم گھٹا نہیں سکو گے. اس لیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے مقبول کو تم نامقبول کر ہی نہیں سکتے ہو. اس لیے یہ لوگ ناکام نہیں ہو, اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. اس لیے کہ یہ مقبولان خدا ہیں, یہ محبوبان خدا ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں مقبولیت دی ہے اور بندوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے. یہ تھی بخاری کی حدیث. اس اعتبار سے اولیاء کرام کی عقیدتیں مسلمانوں کے دلوں میں ہیں اور وہ آج تک صدییں گزر جانے کے بعد ان کا نام لیتے ہیں, ان کے اظہار عقیدت و اظہار محبت ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور جیسے اپنے کوئی مال خرچ کرتا ہے, کوئی ذکر کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, یہ اللہ ان اولیاء کرام کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں. ان اولیاء کرام میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر معلوم نہیں کتنے اولیاء کرام گزرے ہیں اور اب بھی ہوں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے. کبھی زمین خالی تو اولیاء اللہ سے ہوتی نہیں ہے. تو ایک طبقہ ہے اولیاء کرام کا, وہ ہمیشہ دنیا میں رہتا ہے. ان میں حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مقام ہے اور وہ مقام ایسا ہے کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اکبر خلفاء میں ہیں, وہ سب سے معظم خلفاء میں ہیں. حضرت خواجہ صاحب کے سب سے زیادہ عزت والے اور شرف والے خلیفہ ان کے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں پیغمبر درمیان انبیاء. کہ حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اولیاء کرام میں ایسا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام سارے انبیاء کرام میں, جیسے بختیار کاکی نے فرمایا. تو سارے انبیاء کرام میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں. تو غوث اعظم اولیاء کرام نے ان کو یہ مقام حاصل. اور کیسا ہے یہ مقام, تو اس کے متعلق ایک بات میں پہلے عرض کر دیتا ہوں. حضرت علی حیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے خلیفہ اور بڑے محبوب خلفاء میں ہیں. وہ فرماتے ہیں اور واقعہ کہ میں ایک دن آیا حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے. تو دن کا وقت تھا, کہیں دور جہاں رہتے تھے وہاں سے زیارت کرنے آئے. تو پوچھا کہ کیا ہے, تو خادمہ نے کہا کہ وہ آرام فرما رہے ہیں, قلولہ فرما رہے ہیں. تو ان خادموں میں وہ جانتے ہیں جو جب کوئی آنے والا کس مرتبے کا ہے تو کوئی اگر خاص آدمی ہوتا ہے کہتے ہیں اٹھا دے, ابھی سوتے میں اطلاع کر دے, ایسا کرتے ہیں یہ لوگ. تو جو خدام سے انہوں نے کہا کہ ہم جا کے حضرت سے عرض کرتے ہیں, اٹھا دیتے ہیں, کیا علی ایسی آئے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں حضرت نہیں, ایسا مت کرنا, تم ان کا مقام نہیں جانتے, تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ان کا مقام کیا ہے.
تمہیں پتا نہیں ہے، تم جب وہ اٹھ جائیں گے تب میں مل لوں گا. اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حواریین میں بھی کوئی ان جیسا نہیں تھا. یہ حضرت علی حیثی نے فرمایا کہ حواریین میں بھی ان جیسا کوئی نہیں تھا، تمہیں معلوم نہیں ہے ان کا مقام. یہ حضرت علی حیثی کا قول تھا. وہ آگے کیا ہوا اسے بتاؤں گا، پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ حواریین کا مقام کیا ہے، حواریین کیا ہے. تو حواریین کا تذکرہ قرآن کریم میں، قرآن کریم میں جگہ جگہ حواریین کا تذکرہ، من انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے کہا کہ کون میرا مددگار ہے اللہ کے راستے میں، کہا ہم مددگار ہیں. تو یہ حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص مومن تھے، ان کی امت کے مخلصین تھے. کیسے ایمان لائے تھے؟ مفسرین نے ان کے مختلف اقوال نقل کیے ہیں کیسے ایمان لائے تھے. جو بھی ہو، مگر یہ خاص بڑے مخلص مومنین میں تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے اور ان کے حواری کہلاتے تھے. حواری معنی ساتھی ان کے، تو اس اعتبار سے یہ بڑے مخلص لوگ تھے. تو ایک قول یہ بھی ہے ان کے ایمان کا، وہ بھی رات ایک بات ان حواریوں کی باتیں میں سنی نہیں. فرماتے ہیں کہ حواریین کون لوگ تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ جب یہ ذرا سے بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی میں دنیا کا ہنر سکھا دوں. سارے انبیاء کرام اللہ والے اپنے ہاتھوں کی دستکاری سے کھاتے تھے. تو کہا کہ میں اپنے بچے کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے تو میں اپنے بچے کو کوئی کام سکھا دوں. تو رنگریز کپڑے رنگنے والوں کی دکان تک پہنچائی ہیں اور فرمایا کہ میرے بچے کو بھی یہ رنگوں کا کام سکھا دو، کچھ اپنے یہ پیسے کما لے گا. ان کا پہلا ہی دن تھا. انہوں نے مختلف برتنوں میں رنگ بنا کے رکھا تھا اور کپڑوں کا ڈھیر رکھا تھا. انہیں معلوم تھا کہ کون سا کپڑا کس رنگ میں رنگنا ہے. وہ آڈر لیے جیسے کپڑے تھے ویسے رکھے تھے اور رنگ تیار کر کے. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر سو لیں، آرام کر لیں، دوپہر کو اس کے بعد کپڑے سب کے رنگ گئی. تو وہ تو سو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ سارے کپڑے اٹھائے اور ایک برتن میں سب ڈال دیے. وہ سو رہے تھے تو اب کپڑے سب ایک رنگ میں ڈوب گئے. وہ جو اٹھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کیا کیا تم نے، ارے بھائی آج پہلے ہی دن میں تم نے یہ کام کر دیا. اب کسی کا لال تھا، کسی کا پیلا، کسی کا کالا، کسی کا کیسا، اور تم نے سب کو ایک رنگ میں رکھ دیا. یہ کیا ہوگا؟ وہ غصہ ہونے لگے، تم نے آج بھی ہمارا نقصان کر دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تم دیکھو مت بھائی، صبر کرو گا. ایک کپڑے کا کونا پکڑا، بولے بھائی یہ کون سے رنگ کا رنگنا ہے؟ بولے کالا. تم نے کالا تو کالا. اور ان کا دوسرا پکڑا، بولے بھائی یہ کون رنگ ہے؟ ان کا یہ پیلا رنگنا تو نکالا تو پیلا تھا. جتنے کپڑے تھے جیسے رنگ کے وہ کہتے رہے سب نکال کے رکھتی. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا معجزہ تھا. یہ حواریین وہی رنگریز لوگ تھے